اگلا سبق شروع کرتے ہیں مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری کے کیا معنی ہیں؟ مکتوب نگاری کا مطلب ہوتا ہے خطوط نگاری۔ خطوط یہ خط کی جمع ہے، خط کی جمع کیا ہے؟ خطوط۔ اسی طریقے سے مکتوب یہ واحد ہے، اس کے معنی آتے ہیں خبر خیریت معلوم کرنا، خبر خیریت معلوم کرنا۔ کلاس 9 میں درجہ 9 میں جو اردو کی کتاب ہے درخشاں، اس میں مکتوب نگاری کی تعریف کی گئی ہے، خطوط نگاری کی یا خط کی تعریف کی گئی کہ خط خبر خیریت کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی کی خبر گیری کرنا، کسی کو اپنی باتیں بتانا اور اس کی باتیں سننا، یہ خط کے ذریعے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب ٹیلی فون کا ذریعہ ہے، دور ہے، اب لوگ فون سے کرتے ہیں۔ خطوط کا دور لگ بھگ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا یہ سبق مکتوب نگاری یعنی خطوط نگاری۔ اگلا جو سبق آپ پڑھیں گے، مرزا غالب اس کے مصنف ہیں۔ مرزا غالب نے ایک خط لکھا تھا سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام۔ اسی خط کو آپ کی کتاب میں درج کیا گیا ہے اور اس کا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نا۔ تو مکتوب نگاری آپ اگر دیکھ رہے ہو تو اپنے پیش پر آپ دیکھیں، مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتلایا کہ خط خبر خیریت کی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ خبر خیریت کی یعنی کسی کی خبر معلوم کرنا اور اپنی خبر اس کے پاس بھیجنا۔ اس کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا؟ خط کا، بولو نا، کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا؟ خط کا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ شروع دور میں خطوط نگاری فارسی زبان میں ہوتی تھی۔ کس زبان میں؟ اس دور میں فارسی میں لوگ خطوط لکھتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں، جب بادشاہ تھا شیر شاہ سوری، اس وقت میں خطوط نگاری کا آغاز ہوا اور اس وقت سے لے کر مرزا غالب کے دور تک 1797 عیسوی تک۔ مرزا غالب کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1797 یعنی 18ویں صدی عیسوی میں خط کو اردو زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ کس زبان میں؟ اس سے پہلے خط کی زبان، خطوط اور مکتوب کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی جی۔ اس کے بعد جو ہے جب مرزا غالب کا دور آیا، سب سے پہلے مرزا غالب نے فارسی خطوط کو کس میں منتقل کیا؟ کس زبان میں منتقل کیا؟ اردو زبان میں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو خطوط نگاری کے سب سے پہلے یا اولین اردو خطوط نگار میں مرزا غالب کو شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے بہت سارے خط لکھے، جس کا تذکرہ درجہ 9 کی کتاب میں موجود ہے کہ مرزا غالب نے کل 900 خط لکھے۔ کتنے؟ 900 خط لکھے اور فارسی زبان سے خطوط کو، مکتوبات کو، مکتوب کو اردو میں منتقل کیا۔ کس نے منتقل کیا؟ کس نے منتقل کیا؟ مرزا غالب نے جی۔ سادہ زبان، عام فہم زبان غالب نے استعمال کی، آسان اردو اور بہت سادی اردو استعمال کی، اور پھر فارسی سے کس میں منتقل کر دیا مرزا غالب نے؟ اردو میں منتقل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو اگلا سبق ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، یہ ایک خط ہے جس کا عنوان اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس خط کے مصنف ہیں مرزا غالب۔ اس خط کے مصنف کون ہیں؟ مرزا غالب۔ مرزا غالب ایک بہترین شاعر تھے اور بہترین تجربہ کار۔ شعر و شاعری ان پر رشک کرتی تھی، بس یہ کہہ لو کہ شعر و شاعری کے بابا کہے جانے والے کون؟ مرزا غالب۔ مرزا غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ گندے لباس دیکھ کر فیصلہ نہ کر۔ کیا شعر ہے؟ گندے لباس دیکھ کر فیصلہ نہ کر، کون سا درخت ہے یہ پھل ہی بتائے گا۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ مرزا غالب نے ایک موقع پر بادشاہ کے دربار میں ایک شعر پڑھا تھا کہ ہر بات پہ تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ پوری غزل ہے مرزا غالب کی، میں نے ایک شعر بس آپ کے سامنے پڑھا۔ اب پڑھنا ہے اس خط کو جس کو مرزا غالب نے اپنے دوست سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام لکھا، لیکن اس سے پہلے مرزا غالب کا پورا تعارف دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون تھے اور کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی پوری تفصیلات آپ کے بورڈ پر موجود ہے۔ نام مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کیا نام ہے؟
मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। वालिद का नाम क्या है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। चचा का नाम नसरुल्ला बेग। दादा का नाम मिर्जा फौकान बेग। माँ का नाम इज्जतुन निसा बेगम। क्या नाम है माँ का? नाना का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन। माँ का नाम क्या बताया हमने आपको? इज्जतुन निसा बेगम। नाना का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन। क्या नाम है नाना का? ख्वाजा गुलाम हुसैन। बीवी का नाम इमराव जान बेगम। ससुर का नाम इलाही बख्श खान। यहाँ रुक करके मैं आपसे एक सवाल करूं कि मिर्जा गालिब के ससुर का नाम क्या था? बोलो ना। मिर्जा गालिब के ससुर का नाम क्या है? इलाही बख्श खान। बताया ना अभी, क्या नाम है? जी। सवाल ये भी हो सकता है कि मिर्जा गालिब की शादी किसकी बेटी से हुई थी? इलाही बख्श खान की बेटी से। आगे पैदाइश, मिर्जा गालिब के पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी, यानी 18वीं सदी की पैदाइश है। किसकी? मिर्जा गालिब की। जी। तखल्लुस, असद और गालिब। असद और गालिब। यहाँ रुक करके आप समझे कि तखल्लुस किस चीज को कहते हैं? अलम की नाम की 5 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 5। अलम के कितने किस्में हैं? 5। तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ, लक़ब, खिताब। तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ, लक़ब और खिताब। यहाँ हमको तखल्लुस और उर्फ दोनों समझना है। तखल्लुस कैसे नाम को कहते हैं? तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपनी पहचान के लिए अलग से रखता है। जो शायर अपनी पहचान के लिए अलग से रखता है, उस नाम को क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। और शायर इसी तखल्लुस को अपने मक्ते में इस्तेमाल करता है। कहाँ इस्तेमाल करता है? अच्छा, दूसरा नाम होता है उर्फ, उर्फी नाम। ये उर्फ किस नाम को कहते हैं? तो उर्फ कहते हैं ऐसे नाम को जो गांव समाज में पड़ जाए, जो गांव समाज में पड़ जाए। जैसे मंगला, ये क्या उर्फी नाम है? जी। नाम मुश्ताक है लेकिन लोग मंगलू कहते हैं, तो ये उर्फी नाम हुआ। बात समझ आ रही ना? मंगलू, डबला, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये सब उर्फी नाम है। क्या है ये सब? उर्फी नाम है। जी। कौम, किस कौम से आते थे, इनका खानदान क्या था? तो ऐबक खानदान था। कौन सा था? ये ऐबक खानदान तुर्की खानदान है। कहाँ का है? यानी इनके परदादा वगैरह कभी या उनसे पहले की नस्ल कहाँ रहती थी? तुर्की में। कहाँ रहती थी? तुर्की में। जी। उसके बाद देखो इधर, इब्तिदाई उस्ताद मौलवी शेख मुअज्जम। मौलवी शेख मुअज्जम, यानी शुरू में मिर्जा गालिब ने मौलवी शेख मुअज्जम से पढ़ा। किससे पढ़ा है? किससे पढ़ा? जी, मौलवी शेख मुअज्जम से। औलाद मिर्जा गालिब के कितने बच्चे थे? तो मिर्जा गालिब के कुल 7 बच्चे थे। कितने? 7। लेकिन एक भी बाकी नहीं रहा, सब के सब फौत हो गए, वफात पा गए, कोई भी जिंदा नहीं रहा। अच्छा, दिल्ली का सफर मिर्जा गालिब ने अपनी जगह से दिल्ली का सफर किया था। इससे पहले आपको एक बात और समझनी चाहिए कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई है। कहाँ हुई है? आगरा में मिर्जा गालिब का नानिहाल था, वहीं मिर्जा गालिब पैदा हुए थे। जब बड़े हुए और फिर फिक्र माश हुई और बच्चे कुछ भी नहीं थे, रोजी रोटी की फिक्र हुई, तो कहाँ चले गए? दिल्ली। कहाँ चले गए? कब गए? 1812 ईस्वी। कलकत्ता का सफर दिल्ली से कहाँ आ गए? कलकत्ता। 1826 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक कलकत्ता में रहे। इसके बीच में लखनऊ भी आए। इसके बीच में लखनऊ भी आए। देखो, लखनऊ में क़याम 1826 था 1827, यानी 1 साल लखनऊ रहे, फिर वापस कलकत्ता चले गए। शागिर्द दिल्ली में मिर्जा गालिब ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई की। किसकी? बहादुर शाह जफर की। तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर जो मुगल का आखिरी बादशाह था, उसको पढ़ाते थे। कौन? मिर्जा गालिब। बोलो, कौन पढ़ाता था? मिर्जा गालिब। उनकी तरफ से उनको वजीफा अलग मिलता था, बाकी अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, चूंकि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से भी मिर्जा गालिब को 700 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 700। बदकिस्मती ये कि उसके बाद भी मिर्जा गालिब कर्जों में होते थे। किसमें होते थे? उस वक्त 700 रुपए कमाते थे महीने का मिर्जा गालिब, अंग्रेजी हुकूमत से वजीफा पाते थे। और बहादुर
शाह ظفر جو بادشاہ تھا, بادشاہ کا کوئی استاذ ہو تو وہ اپنے استاذ کو کتنا دیتا ہوگا. بہرحال لیکن مرزا غالب ایک دیوانہ آدمی تھا. کیا تھا؟ دیوانے کا مطلب پاگل نہیں جی, وہ دیوانہ مست ملنگ جن کو کہتے ہیں وہ آدمی تھا. جیب میں 10 روپے ہیں تو 12 روپے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھے مرزا غالب. کون تھے؟ مرزا غالب. مرزا غالب کے شوق ہی بہت نرالے تھے اور ان کا مزاج بھی بہت عجیب تھا. بہرحال گھومتے پھرتے رہتے تھے اور بہت اعلیٰ پیمانے کے دیوانے تھے. وہ ایک شعر کہتے ہیں نا لوگ کہ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے, نہ جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. تو مرزا غالب ایسے دیوانے تھے. بہرحال خطاب ایک نام اور آ گیا. نام کی ایک قسم کیا ہے؟ خطاب. علم کی ایک قسم خطاب. خطاب کیا ہوتا ہے؟ خطاب وہ نام جو کہیں کسی حکومت یا کسی تنظیم اور جماعت کی طرف سے کسی کمال کی وجہ سے مل جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ خطاب بولتے ہیں. جیسے مرزا غالب کو خطاب ملا تھا دبیر الملک. کیا ملا تھا؟ دبیر الملک. حکومت کی طرف سے ان کو یہ خطاب ملا تھا. کون سا خطاب؟ دبیر الملک جی. اور نجم الدولہ, نجم الدولہ بھی ایک خطاب ان کو نہیں ملا, ایک بہترین نام ملا تھا ان کو, دبیر الملک اور نجم الدولہ جی. کل خطوط کتنے لکھے مرزا غالب نے؟ 900. کتنے خطوط لکھے کل؟ 900. مرزا غالب کی خط کے کتنی کتاب چھپی ہیں؟ 2. عود ہندی, اردو معلّہ. عود ہندی اور اردو معلّہ. تو یہ مرزا غالب کا پورا تعارف ہے جو ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے. آپ اس کو نوٹ کریں اور یاد کر کے آئیں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہ خط, جو خط مرزا غالب نے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام لکھا ہے. دیکھو کتاب میں یہ خط 10 جولائی 1860 عیسوی کو دہلی سے لکھا گیا. کہاں سے؟ دہلی سے. کب لکھا گیا؟ 10 جولائی 1860 عیسوی کو جی. شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غالب کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا غالب جی. بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو, زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں. حوادث زمانہ وہ عوارض جسمی سے نیم جا ہو رہا ہوں. حوادث حادثے کی جمع ہے. حوادث جس کے معنی آتے ہیں ایکسیڈنٹ, تکلیف, الگ الگ طرح کا جو موقع پہنچتا ہے اس کو حادثہ بولتے ہیں. عوارض جسمی, عوارض عارض کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں بیماری. جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بیماری. تو حوادث زمانہ یا زمانے کے حادثے اور جسمانی بیماریوں سے نیم جا ہو رہا ہوں. نیم جا کا مطلب, نیم کے معنی آتے ہیں آدھا. نیم کے معنی آدھا. تو نیم جا آدھی جان ہو رہا ہو, یعنی آدھا مر چکا ہوں آدھا زندہ ہوں. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھو, غذا کی حقیقت یہ ہے, یعنی کھانا یہ ہے کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ, دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی, 2 گھڑی دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب, اور بس. یہ مرزا غالب کھاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ غذا ہے. مطلب بہت عاجزی سے بیان کر رہا ہے کہ بس میں یہی کھاتا ہوں. کیا جو آج کے لوگ نہیں کھا سکتے. بس سمجھ نا, 8-10 بادام کا شیرہ. بادام ہری والا بادام نہیں جی, گھمنی والا بادام نہیں. کون سا؟ کاجو بادام والا بادام. 8-10 بادام کو پھولنے دیتے تھے, صبح اس کا پانی پیتے تھے. تو جو آدمی بادام پھولنے دے رہا ہے اور پانی پی رہا, تو وہ بیماری کی وجہ سے بادام نہیں کھا رہا, لیکن حیثیت تو تھی بادام کھانے کی. آگے دیکھو, دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی, یعنی 1 کلو گوشت اور اس کا پانی, اور 2 گھڑی دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب, اور بس. تو گوشت کا کباب بھی 2-3 کھا لیا کرتے تھے. شاہی کھانا تھا, لیکن بہرحال بیماری کی وجہ سے پورا کھا نہیں پاتے تھے. آگے دیکھو, نسیان حد سے گزر گیا ہوں. نسیان کے معنی آتے ہیں بھولنا. نسیان کے معنی نسیان حد, یعنی بھولنے کی جو آخری حد ہے اس سے بھی زیادہ ہو گیا, یعنی بہت زیادہ بھولتا ہوں, بھولنے کی بیماری ہو گئی. خط مہا کلام اصلاح طلب بکس یا باکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. یعنی جو کلام, جو شعر وغیرہ, نظم غزل میرے پاس لکھ کر کے آتی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر دیجئے, اس کو ٹھیک کر دیجئے, میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کو باکس میں رکھ دیتا ہوں. کہاں رکھ دیتا ہوں؟ باکس میں. اس لیے کہ اور پھر رکھ کر کے بھول جاتا ہوں, رکھ کر کے بھول جاتا ہوں جی. ایسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اصلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو. یہ سید شاہ کرامت حسین ہمدانی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو, معاملہ یہ ہے کہ جب تم بھیجتے ہو کوئی کلام لکھنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, میں اس کو اٹھا کر کہاں رکھ دیتا ہوں؟ باکس میں. اور چونکہ میں بیماری, بھولنے کی بیماری مجھے ہو گئی, میں حد سے زیادہ بھولتا ہوں, تو وہ
कलाम वहीं रखा रह जाता है और फिर बाद में याद आता है तो निकाल कर इस्लाह करता हूँ, तुम्हारे पास पहुँच जाता है। तो देर से पहुँचने की शिकायत ना करना जी। अच्छा आगे देखो, मुझे जिंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता है। यानी मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, मैं इतना परेशान हूँ अभी आबादी से, ज़माना से, जिस्मानी बीमारियों से, कि मैं गोया कि ज़िंदा ही नहीं हूँ और फिर भी कुछ करके तुमको भेज देता हूँ और तुम ताज़ा कलाम की फरमाइश कर देते हो कि ताज़ा ताज़ा नज़म गज़ल सुनाइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुर्दा होकर भी कुछ कर देता है, उसको गनीमत समझो। आगे लिखा, 100 रुपये जो तुमने भेजे वो मुझे मिले, मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी ने 100 रुपये बतौर हदिये के तौर पर मिर्ज़ा गालिब को भेजे थे। मिर्ज़ा गालिब को 100 रुपये मिले। इन्होंने इत्तला दी कि भाई जो तुमने 100 रुपये दिए थे वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं थी। यानी तुम वो 100 रुपये नहीं भी देते तब भी कोई हरज नहीं था। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी से कासिर नहीं रहता, यानी दोस्तों की खिदमत में मैं हमेशा क्या रहता हूँ, तैयार रहता हूँ, करने के लिए तैयार रहता हूँ। इस तकलीफ की क्या ज़रूरत थी? मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ, जब चाहो अपना कलाम भेजो। तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ, यानी ठीक करने के बाद, देखने के बाद भेजता हूँ। चश्म बदूर, तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के है, अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे। अल्लाह तुमको बुरी निगाह से महफूज रखे, दूसरों की निगाहों से, बुरी निगाहों से महफूज रखे। ये सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी को मिर्ज़ा गालिब का बेहतरीन लिखा हुआ ख़त है, जो एक उर्दू ज़बान के माहिर शख्स की तरफ ये ख़त इशारा कर रहा है। और रही बात असदुल्लाह खान गालिब की, तो उनका पूरा तारुफ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगले सफ़े पर आप आएँ, बल्कि इसी सफ़े पर लफ्ज़ों माना है, नातवा कमज़ोर, हवादिस हादसे की जमा वाक़या हो जाना, अवारिज़े जिस्मानी बीमारियाँ, नीम जा कमज़ोर आधी जान, निस्याने हद जहन के दरीचे से निकल जाना, भूल जाना, इस्लाही गज़ल इस्लाह के लिए दी गई गज़ल तसी करना, दुरुस्त करना, कलाम बात गनीमत किसी हद तक हासिल होना, खिदमत गुजारी दिलजोई करना, जज्बात का ख्याल रखना, चश्म बदूर, बुरी नज़र दूर हो, बुरी नज़र से पनाह हो, निगाह बद बुरी नज़र। ठीक है, ये अल्फाज माने भी आपको याद करने हैं, तारुफ भी याद करना है। आगे देखिए, मुख्तसर तरीन सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात देखें आप, उसको बहुत आसान जवाब देना है, इसलिए कि सारे जवाब तारुफ के अंदर मौजूद हैं। सवाल नंबर 1 है, गालिब की सन पैदाइश क्या है? तो जवाब, गालिब की सन पैदाइश 1797 ईस्वी, 1797 ईस्वी। सवाल नंबर 2, गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में, जो उनका नानिहाल है। सवाल नंबर 3, गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। आप बोर्ड पर देखें, उर्दू, हिंदी, उर्दू मुअल्ला, किसी भी एक मजमूए का नाम लिख दें। नंबर 4, गालिब ने कितने खुतूत लिखे? 900। कितने? 900। खुतूत की 2 किताब है, लेकिन खुतूत कितने लिखे? 900। 10 जुलाई 1860, 10 जुलाई 1860 ईस्वी। इस ख़त के अंदर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने दोस्ती और मोहब्बत का इजहार फरमाया, दोस्तों की खिदमत गुजारी में कासिर नहीं रहते ये बात भी बताई, और अपनी जिस्मानी बीमारियां और ज़माने के हादसे का भी जिक्र फरमाया, और इसी तरीके से अपनी कम खुराक और अपनी तमाम तर तकलीफ और बीमारियों का भी इजहार इस ख़त के अंदर फरमाया। किसने? मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने। अब मुख्तसर तरीन सवालात ये भी गालिबन करवा दिया ना, मुख्तसर तरीन सवालात लिखवा दिए थे ना। सवाल नंबर 1 है इसका, गालिब के सन पैदाइश क्या है? तो 1797 ईस्वी, 1797 ईस्वी। सवाल नंबर 2 है, गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब कहाँ पैदा हुए जी? आगरा, जो उनका नानिहाल था। सवाल नंबर 3, गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। 2 मजमूए का नाम मैंने आपको लिखवाया है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला, और उर्दू हिंदी, इनमें से एक किताब का नाम लिखना है आपको। सवाल नंबर 4, गालिब ने कितने खुतूत लिखे? 900। कितने खुतूत लिखे? 900। ये तमाम बातें हो जाने के बाद एक बार पीछे आए, हमने आपको ये बात भी बताई थी कि पहले खुतूत की कौन सी ज़बान थी? खत पहले किस ज़बान में लिखे जाते थे? फारसी ज़बान में। किस ज़बान में? फारसी ज़बान में। ये बात भी कल आपको बताई थी कि खुतूत की इब्तिदा गालिबन शेर शाह सूरी के दौर में हो चुकी थी। कब?
شیر شاہ سوری کے دور میں اس زمانے سے خط لکھے جا رہے ہیں، اور اس وقت سے لے کر مرزا غالب کے دور تک یعنی 18ویں صدی عیسوی تک خطوط کی زبان کون سی تھی؟ فارسی۔ سب سے پہلے خطوط کو اردو زبان میں کس نے لکھا؟ مرزا غالب نے۔ مرزا غالب نے اردو زبان میں اپنے دوستوں کو کل کتنے خط لکھے؟ 900۔ بولو نا، کتنے خط لکھے؟ 900۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مختصر ترین سوالات کروا چکے ہم آپ کو، اب نیچے آئیں مختصر سوالات، ہے نا؟ سوال نمبر 1، مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ بورڈ پر دیکھیے، پہلا سوال ہے مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے، یعنی خط لکھنے کے فن سے آپ کتنا واقف ہیں، آپ خط لکھنے کے فن کو کتنا جانتے ہیں، وہ ظاہر کیجیے۔ جواب موجود ہے، جواب ہے یہاں مکتوب نگاری کو دوسرے لفظوں میں خطوط نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری کو دوسرے لفظوں میں خطوط نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ مکتوب اور خطوط خبر خیریت کی ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ مکتوب اور خطوط خبر خیریت کی ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی کہ خط ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں اپنی خبر دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے اور دوسروں کی خبر اسی خط کے ذریعے سے واپس سنی یا منگائی جاتی ہے۔ تو بہرحال خط میں اور مکتوب دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ خط اور مکتوب میں ایک دوسرے کے ساتھ خبر خیریت پوچھی جاتی ہے، معلوم کی جاتی ہے نا؟ تو مکتوب اور خطوط خبر خیریت کی ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی ابتدا غالباً شیر شاہ سوری کے دور میں ہوئی، اور اس وقت خطوط کی زبان فارسی تھی۔ کس زبان میں خط لکھے جاتے تھے؟ بعد میں غالب نے خطوط کو اردو میں منتقل کیا۔ غالب کو اردو زبان کا اولین خطوط نگار بھی کہتے ہیں، یعنی پہلے اردو زبان میں خط لکھنے والے کون تھے؟ مرزا غالب۔ انہی کا تخلص تھا اسد، انہی کو مرزا نوشہ بھی کہتے تھے، اور ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو لکھوا چکے ہیں۔ سوال نمبر 2، آپ کی کتاب میں سوال نمبر 2 ہے، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ غالب نے اپنے خط میں کن باتوں کا اظہار کیا؟ سوال یہاں موجود ہے، غالب نے اپنے خط میں کن باتوں کا اظہار کیا؟ جواب نیچے ہے، غالب نے اپنے خط میں بے تکلفی اور سادگی، نیز اپنی کمزوری، عوارض جسمی اور نیم خوراکی کا بھی اظہار کیا ہے۔ آپ نے جب خط پڑھا، جب میں نے آپ کو خط پڑھایا، اس میں 2-4 باتیں تھیں کہ مرزا غالب نے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام پہلے سلام لکھا، پھر ان سے کہا کہ بھائی مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے، تم اس کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ مردے سے تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو۔ اور پھر اس میں مرزا غالب نے اپنی کمزوری کا بھی اظہار کیا کہ حوادث زمانہ اور عوارض جسمانی سے ایسا ہو چکا ہوں، نیم جاں ہو چکا ہوں۔ کیا ہو چکا ہوں؟ نیم جاں، یعنی ایسا ہو چکا ہوں کہ آدھا زندہ ہوں اور آدھا مرا ہوا، آدھا زندہ ہوں اور آدھا مرا ہوا۔ اس کے بعد مرزا غالب نے کہی کہ مرا ہوا شخص، مردہ آدمی کچھ لکھ کر کے بھیج دیتا ہے، اس کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو۔ اور اس میں مرزا غالب نے اپنے کم کھانے کا اور کثرت بیماری کا اور اسی طریقے سے بہت زیادہ بھول جانے کا، ان سب باتوں کا تذکرہ کیا نا؟ تو وہی بات یہاں پر میں نے لکھی، بے تکلفی اور سادگی، نیز اپنی کمزوری، عوارض جسمانی اور نیم خوراکی کا بھی اظہار کیا ہے۔ سوال نمبر 3، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ ابھی جو پچھلا خط آپ نے پڑھا سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، اس خط میں مرزا غالب نے دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں سے کیا؟ اس طریقے سے کہ میں دوستوں کی خدمت گزاری سے قاصر نہیں رہتا، جب چاہو تم اپنا کلام بھیجو، پیسوں کی ضرورت، پیسوں کی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جواب دیکھیں، دوستی اور محبت کا اظہار ان لفظوں میں کیا کہ میں دوستوں کی خدمت گزاری سے قاصر نہیں رہتا، اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی، جب چاہو اپنا کلام بھیجو۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہوا۔ چوتھا سوال ہے، غالب کا تعارف مختصراً لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو بورڈ پر اس لیے نہیں لکھ کر دیا کہ جب سبق پڑھنا شروع ہوا تو مرزا غالب کا تعارف میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو لکھوایا کہ مرزا غالب کا نام کیا تھا، عرف کیا تھا، تخلص کیا تھا، باپ کا نام، ماں کا نام، پیدائش، جائے پیدائش، سب کچھ لکھوا دیا نا۔
کہاں گئے پھر کہاں گئے, پھر کتنی کتابیں لکھی, کون کون سی کتاب لکھی, کتنے خط لکھے, ساری چیزیں لکھوا دی ہم نے آپ کو. آپ وہاں سے مختصراً نام, پیدائش, جائے پیدائش, باپ کا نام, ماں کا نام اور کتابوں کے نام, تو 2-4 باتیں وہاں سے لکھ لیں تو یہ غالب کا مختصراً تعارف ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے بورڈ پر ہم نے نہیں لکھا. سوال نمبر 5, غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے. یعنی غالب کے خطوط کی زبان کیسی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ اردو زبان تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن زبان کیسی تھی؟ نرم تھی, سخت تھی, بہترین تھی, بری تھی, کیسی زبان تھی وہ یہاں دیکھو. سوال نمبر 4, غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیں. جواب دیکھیں, غالب کے خطوط کی زبان نہایت ہی سادہ اور بے تکلفانہ ہوتی تھی. یعنی اس میں بہت ٹیڑھی اردو یا بہت نئے الفاظ جو آدمی سمجھ ہی نہ سکے ایسا وہ نہیں کرتے تھے. ان کے خطوط میں زبان کی تندی یعنی زبان کی سلاست اور لہجے کی ظرافت پائی جاتی ہے, یعنی ہنسی مذاق میں بھی کئی بار بات کرتے تھے. ان کے خطوط بالکل مکالماتی ہوتے تھے. مکالماتی ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکالمے کے آتے ہیں, مکالمے کے معنی آتے ہیں باہم بات چیت کرنا. مکالمے کے معنی باہم بات چیت کرنا, یعنی آپس میں بات چیت کرنا, آپس میں جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر جیسے بے تکلف باتیں کرتا ہے, اس کو بہت ہارڈ الفاظ, بہت مشکل ترین الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک اسی طریقے سے جب مرزا غالب کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مرزا غالب اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. جیسے کہ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کی جو خط انہوں نے ان کے نام لکھا ہے, اس خط میں آپ ایسا ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے مرزا غالب اس کے سامنے ساری باتیں بتا رہے ہیں, ہے نا. یہ اسی کو یہاں کہا گیا ان کے خطوط بالکل مکالماتی ہوتے تھے, یعنی بات چیت جیسے, گفتگو جیسے خطوط ہوتے تھے. انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا, یعنی لکھی ہوئی چیز کو میں نے بات چیت میں بدل دیا, لکھی ہوئی چیز کو میں نے بات چیت میں بدل دیا. یہ تھے مختصر سوالات, اور مختصر ترین سوالات اس سے پہلے حل کروا دیے گئے. طویل سوالات جن کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی ہے, لیکن اگر آپ کو پھر بھی ضرورت پڑ جائے تو جو گروپ بنا ہوا ہے اس پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ وہاں آپ کو نوٹ کر کے بھیج دیا جائے گا. یہ بڑے سوالات ہیں اور وقت کی قلت کی وجہ سے بورڈ پر نہیں لکھوایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلا سوال ہے اس میں طویل سوالات میں, غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں؟ تو جواب آپ وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو وہاں دے دوں گا. باقی مختصراً آپ سمجھیں کہ غالب کے خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے تھے. یہ پوچھا نا کس نوعیت کے ہوتے ہیں, تو جواب یہ ہے کہ غالب کے خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہیں. غالب نے اپنے خطوط میں اپنی کمزوری اور اپنے ہمارے سے جسمانی اور دوستی محبت کا اظہار بہترین لفظوں میں اور بہترین پیرایوں میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ وہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں گروپ میں جا کر. سوال نمبر 2, غالب کے علاوہ کن قلم کاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے؟ مکاتیب یا مکتوب کی جمع ہے جس کے معنی خط, جس کے معنی خط. تو پوچھ رہا ہے کہ غالب کے علاوہ, یعنی غالب کے بعد اور غالب کے علاوہ کتنے لکھنے والے لوگوں کے خط کتابی شکل میں چھپے ہیں؟ تو جواب سید سلیمان ندوی اور الطاف حسین حالی, اسی طریقے سے پریم چند, علامہ اقبال, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے خط جو ہیں مرزا غالب کے علاوہ بھی ان کے خط بھی کتابی شکل میں چھپ کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 3, غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ یعنی غالب نے جو اردو میں خط کو منتقل کر دیا, اس سے اردو زبان کو, اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو جواب یہ ہے کہ غالب کے خطوط کی وجہ سے اردو نثر کو بڑا فائدہ ہوا. ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اردو میں سادگی اور بے تکلفی پیدا ہوئی. کیا پیدا ہوئی؟ سادگی اور بے تکلفی پیدا ہوئی. اردو میں مرزا غالب کے خطوط لکھنے کے بعد اردو نثر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اردو میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے لگے. سوال نمبر 4, مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ بہت آسان جواب ہے, پہلے بھی بتا دیا کہ مکتوب نگاری خبر خیریت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو مکتوب نگاری کا فائدہ یہ ہے کہ مکتوب نگاری سے آدمی کہیں بھی بیٹھ کر کے دوسری جگہ کے شخص کی خبر خیریت معلوم کر سکتا ہے اور اپنی خبر بھی اس کو خط کے ذریعے سے
بھیج سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مکتوب نگاری کے ذریعے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خط میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو یہ رہا مرزا اسد اللہ خان غالب کا لکھا ہوا خط۔ سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام یہ خط بھی پڑھ دیا گیا۔ مرزا غالب کا پورا تعارف بھی آپ کو لکھوایا جا چکا ہے، مختصر ترین سوالات بھی لکھوا دیے، مختصر سوالات بھی لکھوا دیے، اور طویل سوالات بھی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔